نبیوں کی مخالفت سے عذاب آتا ہے. جو ایمان لے آتے ہیں وہ تو یہ نشان دیکھتے اور مانتے ہیں، مگر جن پر عذاب آتا ہے وہ نہ دیکھتے ہیں، نہ مانتے ہیں، نہ اس عذاب کی وجہ سے اپنی اصلاح کرتے ہیں. پھر یہ حجت کس طرح ہو؟ حجت ہو تو عذاب آتا ہے، عذاب حجت نہیں ہوتا. جن لوگوں نے دیکھنے کے باوجود نہ ماننا ہو ان پر عذاب آتا ہے. سمجھے ہیں؟ جی. جنہوں نے دیکھ کر مانا ہو تو عذاب آتا ہی نہیں. اس لیے عذاب کو اپنے اوپر ایسے اعمال سے لازم کرتے ہیں جن کے اعمال میں ایک دوام ہو چکا ہو. اگر وہ اعمال بدی پہ دوام پکڑ گئے ہوں تو پھر کوئی عذاب ان کی اصلاح نہیں کر سکتا، بلکہ عذاب کے وقت جب وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اے خدا ہمیں لوٹا دے تاکہ اب ہم دیکھ چکے ہیں عذاب کو، ہم نیک اعمال کریں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جھوٹ بولتے ہو تم، تمہارے منہ کی باتیں ہیں، تم کبھی بھی وہ کام نہیں کرو، نیک اعمال نہیں کرو گے، جب لوٹو گے وہی کرو گے. اس بات کا ثبوت کہ ایسا ہی کریں گے. اللہ حق ہے، اس لیے یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ وہ ٹھیک کہتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی خاطر ثبوت بھی مہیا فرماتا ہے. فرماتا ہے کہ دیکھو کشتی والوں کا حال، جب وہ طوفانی ہوائیں، جو ہواؤں میں تیزی آتی ہے وہ طوفان بن جاتی ہیں، جب جان کے خطرے لاحق ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے دین کو مخلص کرتے ہوئے وہ پکارتے ہیں اے خدا تو ہی ہے صرف بچانے والا، کوئی ہم شرک نہیں کریں گے، ہماری توبہ. اور جب وہ خشکی ہوئے پہنچتے ہیں شرک شروع کر دیتے ہیں. کوئی ایسے آدمی نیک ہوتے دیکھو گے نہیں تم. تو دنیا میں اس بات کا ثبوت قرآن کریم نے خود پیش فرما دیا. ہر دفعہ جب موت دروازے کھٹکھٹاتی ہے لوگ توبہ نہیں کرتے. کئی جو موت سے واپس آ جاتے ہیں کیونکہ موت کا ابھی وقت نہیں پہنچا ہوا ہوتا، پھر یہی شروع کر دیتے ہیں کام. فرعون سے کیا ہوا تھا؟ 9 نشان دیکھے، ہر دفعہ توبہ کی، ہر دفعہ واپس ہوا. تو قرآن کریم کوئی دعویٰ بھی بغیر دلیل کے نہیں کرتا. انسانی فطرت میں اس کے قطعی شواہد موجود ہوتے ہیں.